میں نے 1985 میں جب بطور ASI محکمہ پولیس جوائن کیا تو یہ بات صاف ظاہر تھی کہ میری تعیناتی پنجاب میں جدھر بھی ہوتی میرا واسطہ ملزمان کے علاوہ سیاسی شخصیات سے بھی پڑنے والا ہے، جن میں MPA اور MNA لیول کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اب محکمہ پولیس میں مجھے 23 سال ہونے کو آئے ہیں، تو میں اگر اپنی پچھلی پولیس کی نوکری پر نظر دوڑاؤں تو جس MNA کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے سب سے زیادہ مشکل پیش آئی وہ تھانلیہ نوالا سے کئی دفعہ MNA منتخب ہو چکا تھا۔ یہ MNA نہ صرف چٹا ان پڑھ تھا بلکہ بدتمیز ترین شخص بھی تھا۔ یہ اپنے پڑھے لکھے نہ ہونے پر فخر کرتا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کی ڈپٹی کمشنر لیول کے لوگوں سے بدتمیزی کے کئی قصے مشہور ہوئے۔ وہ ایک ایسا ہی شخص تھا جس کے نزدیک کرپشن بہت ہی خوبصورت عمل تھا۔ اخلاقی کردار کی گراوٹ کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ میرے کب میں کسی کی ذاتی زندگی پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ انہی MNA کے دور میں موصوف کی بیوی ان کے اپنے ہی ڈرائنگ روم میں قتل کر دی گئی۔ پھر داماد شراب پی کر مرا تو بیٹی ہمدردی کے ووٹ لے کر MNA بن گئی تھی۔ تھانلیہ نوالا سے ماموں کانجن کے نوائی دیہات میں بلوچ قوم کی اکثریت آباد ہے، جس کی وجہ سے تھانلیہ نوالا کے نواح میں سیاست میں ہمیشہ بلوچ چھائے رہے ہیں۔ گندی زبان اور سلطان راہی جیسی بورو باش ہونے کی وجہ سے موصوف 3 دفعہ MNA بنا اور پھر جنہوں نے ووٹ دے کر اسے منتخب کیا، اس عوام کو تو میں بھلا ہی کیا کہوں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اس کے ووٹر پڑھے لکھے لوگ اور باشعور انسان نہیں ہو سکتے۔ اس بدتمیز MNA کی آنکھوں میں میری وجہ سے ایک دفعہ بے بسی چھا گئی تھی اور وہ لمحہ میں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ میں 1996 میں پہلی بار ماموں کانجن تھانہ میں SHO تعینات ہوا۔ میں بھی SHO کی کرسی پر بیٹھا تو سامنے بورڈ پر میرے پہلے تعینات شدہ SHO آنرز کے نام میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ بڑے ہی جفاداری ناموں والے SHO تھے، یعنی 18 سال پہلے جب میں بھرپور جوان تھا تو وہ لوگ تو مجھ سے بھی پہلے کے تھے اور پرانے SHO جن کے ناموں سے ملزمان خائف ہوتے تھے۔ میں نے تھانے میں سبھی ملازمین کی میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں علاقے کے جرائم کے متعلق گفتگو ہوئی۔ ان دنوں ماموں کانجن بہت خاموش تھانہ تھا اور ڈکیتی وغیرہ جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، مگر مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ماموں کانجن کے 2 گاؤں میں جہاں 90% کو رائے بلوچ بستے ہیں اور جن کے نمبر 511 گاوبے اور 510 گاوبے ہیں، پورے دونوں گاؤں ایک ہی جرم میں ملوث ہیں اور وہ جرم ہے منشیات فروشی۔ ایک گاؤں میں سب سے بڑے منشیات فروش کا نام نثار کورائی اور دوسرے گاؤں کے منشیات فروش کا نام نوشی کورائی تھا اور دونوں اس کاروبار میں ایک دوسرے سے بڑھ کر شامل تھے۔ میں نے دوبارہ ایک نظر سامنے لگے بورڈ پر ڈالی تو مجھے اپنی نظروں پر یقین نہ آیا کہ ان SHO کے لگے رہنے کے باوجود ایک ہی طرح کا جرم یہاں کیسے ہوتا رہا ہے۔ میں نے یہ سوال وہاں میٹنگ میں شامل ملازمان سے کیا تو سب کا ایک ہی جواب تھا، وہ یہ کہ جب پولیس ان دیہات میں ریڈ کرنے آتی ہے تو یہ دونوں گاؤں مل کر مزاحمت کرتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں دیہاتی پولیس پر پل پڑتے ہیں، اور اگر SHO زیادہ نفری کا پہلے سے تحریک کر کے چلائے اور بعد میں مال برآمد نہ ہو تو یہ لوگ ہائی کورٹ کے ایک آدھ جج کے ساتھ ہاتھ ملائے رکھتے ہیں۔ میں نے یہ قصہ سن کر میٹنگ کم کی اور اس مسئلے کا حل زیادہ سوچا اور کچھ ہی لمحوں میں میرے ذہن میں ایک پلان بن چکا تھا۔ پلان یہ تھا کہ گاؤں کے اندر یہ لوگ مضبوط ہیں، یہ اتنے مضبوط ہیں کہ مجھ سے پہلے لگنے والے SHO بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لہذا بہتر ہے کہ میں ان سے لڑائی ایسی جگہ پر کروں جہاں میں خود مضبوط ہوں، اور وہ جگہ تھی ان کے گاؤں سے باہر۔ وہ جگہ میرے تھانے کی حدود میں تھی۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں ان دونوں گاؤں کی سپلائی باہر سے ہی بند کروا دوں، یعنی میں گاؤں میں کوئی گاہک ہی نہ جانے دوں، تو یہ منشیات کیسے بیچ لیں گے۔ اگلے ہی دن سے میں نے ان دونوں گاؤں کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ گاؤں سے آنے جانے والے راستوں پر پولیس تعینات کر دی گئی۔ ایک ٹرین ان گاؤں کے نزدیک سے گزرتی تھی جو ان منشیات فروشوں کے لیے گاہک لاتی۔ خریدار ٹرین سے اترتے، 510 اور 511 بے پر جاتے، وہاں سے خریداری کرتے
اور کسی دوسری ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزلوں کو روانہ ہو جاتے۔ میں نے ٹرین کے آنے جانے والے وقت پر کڑی نگرانی شروع کروا دی۔ اب جو خریداری پہلے مال کی خریداری کے لیے کشا آتے تھے، وہ راستے میں پولیس کو دیکھ کر ہراساں نظر آنے لگے۔ انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ مال کی ترسیل ان کے لیے آسان نہیں رہی۔ کچھ نے نظر بچا کر آنے کی کوشش کی تو وہ پکڑے گئے۔ ان دونوں گاؤں اور باقی دنیا کے درمیان ایک لائن سی کھینچتی گئی۔ جو لوگ ادھر رہ گئے تھے وہ نشئی تھے اور واضح نظر آتے۔ وہ میری کھینچی ہوئی حد تک پہنچتے اور اپنی حد سے بڑی ہوئی نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے میری حد عبور کرتے اور پکڑے جاتے۔ 5-10 گرام ہیروئن کے مقدمے درج ہونے لگے۔ ہر مقدمے کے درج ہونے پر FIR میں اس بندے کا نام لکھتے جس سے اس بندے نے ہیروئن خریدی ہوتی۔ جب ان چھوٹے لیول پر بیچنے والوں کے نام FIRs میں آنے لگے تو تھوڑی سی کھلبلی مچی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سائیکلوں پر سوار ہو کر ماموں کانجن کی گلیوں میں منشیات سبزیوں کی طرح بیچتے پھر رہے تھے۔ ہم نے بڑی ہی آسانی سے 2-4 ہی دنوں میں ان پر قابو پایا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے، اور پھر ان لوگوں کے خلاف ہونے والے مقدمات کی FIR میں نے ان لوگوں کے نام دیے جن کا یہ مال لوگ گھوم پھر کر بیچتے تھے۔ جب کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ پکڑے گئے تو پھر وہ لوگ گاؤں سے باہر نکلے جن کا مال یہ لوگ بیچتے تھے۔ اگلے دن ان لوگوں کو تاڑنے اور پکڑنے میں ہی صرف ہوئے۔ یہ نوشی کورائی اور نثار کورائی کا دایاں ہاتھ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر اپنے رشتہ داروں کی مدد سے پولیس کے خلاف مزاحمت کرتے تھے۔ اب 20-25 دنوں کی محنت سے ان میں سے بیشتر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اس پورے عرصے میں ان دونوں گاؤں کے اندر کوئی گاہک نہیں گیا تھا۔ گاؤں کے اندر سارے بیچنے والے تھے، لہذا ان کی سپلائی کا کوئی فائدہ گاؤں میں نہیں تھا۔ اس دفعہ جب یہ لوگ پکڑے گئے تو سب کی FIRs میں نوشی اور نثار کا بھی نام آیا، اور ان دونوں پر گھر بیٹھے بٹھائے 6-7 مقدمات درج ہونے لگے۔ تجربے کار منشیات فروش کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ریکارڈ بنے، کیونکہ عدالت میں اچھے ججوں کے آگے ان کا معصوم بننا ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال میں ایک چھٹی لے کر اپنے گھر فیصل آباد گیا تو والد مرحوم شیخ طارق صاحب، جو خود ریٹائرڈ ڈاک اینڈ رائنیٹ ٹیکنیشین آفیسر تھے اور ساری زندگی منشیات کے خلاف جنگ کرتے رہے تھے، وہ بھی لاہور سے فیصل آباد آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں پولیس گوبل والوں کی انگلش ویڈیوز بہت پسند کی جاتی تھی اور شاندار پرنٹ والی یہ کیٹس بہت خوبصورت پیک ہوتی تھی جنہیں لائبریری میں کتابوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اس پر مزاج یہ کہ یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہوتی۔ میرے والد کو اپنی جوانی کی ایک فلم بنہر بہت پسند تھی جس میں ان کے زمانے کے 2 مشہور ہیرو کام کر چکے تھے۔ میں نے اس دن اپنے والد کے ساتھ وہ فلم اپنے بڑے ٹیلی ویژن پر دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ اس وقت ہم دونوں باپ بیٹا اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے بڑے ہی انہماک سے وہ فلم دیکھ رہے تھے، اور میرے گھر کا بورچی بابا نادر ہمارے لیے کھانا تیار کر رہا تھا کہ اچانک باہر سے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ بابا نذیر باہر یہ دیکھ کر کہ کون آیا ہے دروازہ کھول کر ہمارے پاس آیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ میرا دنیا میں سب سے زیادہ عزیز دوست الیاس مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے بابے کو کہا کہ وہ اسے اندر لے آئے۔ مجھے خوشی تھی کہ چلو اب اچھا وقت گزر جائے گا، لیکن جب الیاس اندر آیا تو اس کے ساتھ 2 مہمان اور بھی تھے جنہیں دیکھ کر سچ پوچھے تو مجھے بڑی ہی کوفت ہوئی۔ میں نے فلم بند کی اور الیاس سے خیریت دریافت کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ آنے والوں میں ایک اس کا دوست کھرل قوم کا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ آنے والا کوئی رائی تھا۔ مجھے ان کے آنے کی وجہ فوراً سمجھ میں آ گئی۔ یہ کورائی نوشی یا نثار کا کوئی رشتہ دار ہے اور الیاس کا دوست اس کا سفارشی ہے جو الیاس کو لے کر میرے پاس آیا ہے۔ میں نے کھرل کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میرے دوست کو لے کر آیا ہے اور ساتھ ہی انجان سا بن کر اس سے آنے کا مدعا پوچھا تو کھرل نے بتایا کہ وہ دیر عمر شخص نثار کورائی کا چچا ہے اور نثار کورائی کے لیے معافی لینے آیا ہے۔ بعد ازاں یہ عقدہ کھلا کہ وہ دراصل نثار کورائی کا والد تھا جو اس کا چچا بن کر میرے گھر آیا تھا۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کی جھجک خود ہی دور کر دی جو وہ مجھ سے برت رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنے والد کی موجودگی میں ہی ان سے پوچھا کہ کیا وہ مجھے رشوت دینے آئے ہیں یا مجھ سے معانہ طے کرنے آئے ہیں یا پھر مجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ مجھ سے معافی مانگنے آئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میرے دوست کو مجھ سے ملانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس کے بدلے میں ان کی معافی قبول کرتا ہوں اور وہ آئندہ کبھی بھی ہیروئن نہیں بیچیں گے۔ لیکن اگر میں نے انہیں دوبارہ ہیروئن بیچتے ہوئے پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ الیاس انہیں گھر سے باہر چھوڑنے گیا اور جب واپس آیا تو اس کے پاس میرے لیے 20,000 روپیہ تھا، جو وہ لوگ اس لیے دے گئے تھے کہ پہلی دفعہ میرے گھر آئے ہیں، لہذا خالی ہاتھ آنا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ ان روپوں کے دینے سے ان کو خیال بھی آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک ٹھیک ہو جائیں گے کہ شاید میں یہ ہیروئن انہیں کسی معاہدے کے تحت بیچنے کی اجازت دے دوں گا۔ میں نے الیاس کے ہاتھ میں روپے دیکھے تو فوراً سے پیشتر ان بندوں کے پیچھے بھیجا اور انہیں واپس لانے کو کہا۔ وہ واپس آئے تو میں نے انہیں ان کی رقم واپس کرتے ہوئے انہیں دوبارہ سے تنبیہ کی کہ اگر وہ ہیروئن بیچیں گے تو میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے بجھے ہوئے دل سے میرے ساتھ ہیروئن نہ بیچنے کا وعدہ کیا۔ میں نے ہیروئن نہ بیچنے کے بدلے میں ان کی FIR ختم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن انہیں بتایا کہ یہ میں اس وقت کروں گا جب میرا تبادلہ اس تھانے سے ہوگا، تو میں جاتے وقت یہ تمام مقدمات ختم کر جاؤں گا۔ انہوں نے روپے واپس لیے اور میرے گھر سے روانہ ہو گئے۔ میری جب چھٹی ختم ہوئی اور میں واپس تھانے لوٹا تو اتنے دن کی محنت کے بعد مجھے علم تھا کہ اب منشیات فروش گاؤں کے اندر بھی خاصے کمزور پڑ چکے ہیں۔ میں نے خاصی نفری لی اور ایک دن نثار کورائی کے گھر پر ریڈ کر دیا۔ نفری زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سے ملزمان پکڑے جانے کی وجہ سے کوئی بھی مزاحمت نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے نثار کورائی موجود نہیں تھا، لیکن اس کا باپ پکڑا گیا، وہی باپ جو میرے گھر نثار کورائی کا چچا بن کر آیا تھا اور مجھے 20,000 روپے دینے کی آفر کی تھی۔ اس دن وہ صرف نثار کورائی کا غمخوار تھا۔ آج جب میں نے اسے گرفتار کیا تو وہ ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہیروئن بیچ رہا تھا۔ اس طرح کھلے عام ہیروئن بکتی تو کبھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے موصوف کو بالکل اسی طرح اٹھایا جیسے کچرا اٹھایا جاتا ہے۔ تھانے لا کر میں نے نثار کورائی کے ابا پر ½ کلو ہیروئن کا مقدمہ درج کیا۔ اس کے پاس اتنا مال تو تھا ہی۔ پھر میں نے اس کا منہ کالا کیا اور اس کی قمیض کے پیچھے ایک پوسٹر لگا دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں ایک منشیات فروش ہوں، اور پھر اسے اپنے دفتر کی سیڑھیوں پر بٹھا دیا اور اسے حکم دیا کہ جو شخص بھی تھانے میں داخل ہو اسے روک کر بتانا ہے کہ میں منشیات فروش ہوں۔ ابھی اس خبیث انسان نے یہ عمل شروع ہی کیا تھا کہ مجھے میرے تعلق والوں نے بتایا کہ یہ صرف نثار کورائی کا باپ ہی نہیں بلکہ میں نے کہا رشتے میں ماموں بھی لگتا ہے، اور اس کے رشتہ دار اس عرصے میں اس تک پہنچ بھی گئے ہوں گے اور وہ تھانے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے اور کچھ اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ پہلے نثار اور نوشی کورائی جیسے لوگ کیوں دندناتے ہوئے پھرتے رہے ہیں۔ اب فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے میں یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ دور پرنٹ میڈیا کا دور تھا، الیکٹرانک میڈیا ابھی میدان میں نہیں آیا تھا۔ میرے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ یہ تمام صحافی حضرات جو ماموں کانجن کے رہائشی تھے ان کے ساتھ میرے بھی ذاتی تعلقات تھے۔ ان دنوں پولیس والوں کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ صحافیوں کے ساتھ بنا کر رکھیں، بلکہ جو پولیس آفیسر صحافیوں کو پاس بٹھاتا اسے بزدل تصور کیا جاتا تھا۔ میں نے اسی وقت تھانے کے ٹیلی فون سے شیخ زبیر صاحب کو فون کیا۔ شیخ زبیر صاحب کو میں نے فون پر کھانے کی دعوت دی تو انہیں یقین نہیں آیا کہ تھانے کا SHO کھانے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ میرے دوست تھے۔ ایک دو جگہ جگدے مار کر وہ کھانے کے لیے میرے پاس آنے کو تیار ہو گئے۔ تب میں نے انہیں ساری سچویشن سمجھائی تو وہ ذہنی طور پر میرا ساتھ دینے کو بھی راضی ہو گئے۔ میں نے انہیں درخواست کی کہ وہ لوڈ ہو کر آئیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں اور کیمرے وغیرہ ساتھ لے کر آئیں۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے احباب کے ساتھ تھانے میں آ گئے۔ وہ دروازے سے گزرنے لگے تو نثار کورائی کے والد نے حسب سابق اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں منشیات فروش ہوں۔ اس تعارف کے بعد وہ میرے پاس کرسیوں پر تشریف فرما ہو گئے اور ہم روٹین کی گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ شائقار آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ MNA صاحب اپنے لاؤ لشکر سمیت آئے تھے۔ ظاہر ہے بھائی ان کا پروگرام ہی یہی تھا کہ شاید وہ تھانے کو نیست و نابود کر دیں گے
اور اپنے قابل عزت ماموں کو ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن قدرت کی طرف سے یہ منظور نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی میرے دفتر میں داخل ہونے لگے، ان کے ماموں نے بڑے ہی دکھ سے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں منشیات فروش ہوں، لیکن لہجے سے یوں لگ رہا تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ تک دی لعنت تم جیسے بھانجے کے MNA ہونے پر، جس کی موجودگی میں بھی میں تھانے میں قید ہوں۔ MNA نے پردے جذبات سے بھرپور انداز میں چہرہ میری طرف موڑا تو اس کی نظر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے صحافیوں پر پڑی۔ روزنامہ، جنگ، نوائے وقت، خبریں اور پاکستان کے سبھی نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بولنے والا تھا کہ صحافیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ MNA صاحب زندہ باد، SHO صاحب زندہ باد۔ شیخ زبیر کے نعروں کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ MNA اس اچانک یلغار سے گھبرا گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ہم سے کوئی سوال پوچھتا، وہ مجھ سے یہ سوال کرنے لگا کہ یہ سارے صحافی یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب نے یک طرفہ زبان میں اس سے کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کہ آپ کا اتنا اچھا SHO جس نے وہ کام یعنی نثاری کے والد کو پکڑنے کا کام کیا ہے جو ابھی تک کوئی نہیں کر سکا تھا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں تو SHO کو کوئی انعام بھی دے کر جائیں۔ MNA اب بخوبی جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے ماموں کی حمایت کی تو دور کی بات اسے پہچاننے کی کوشش بھی کی تو اخباروں میں اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ وہ خاموشی سے اپنے ماموں کو دیکھتا ہوا حسرت و یاس کی تصویر بنا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھانے سے اپنے لاؤ لشکر سمیت وہ روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کیا، انہیں کھانا کھلایا۔ وہ بے بسی جو میں نے اس دن شہادت خان کی آنکھوں میں دیکھی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس دن صاف اس کی آنکھوں میں اس کے غرور کی ہار آیا تھی۔ میرے صحافی دوستوں تھانے سے روانہ ہو گئے۔ میں نے نثار قرائی کے والد کو تھانے کے حوالات میں بند کروا دیا اور اپنی رہائش کی طرف سرکاری گاڑی میں روانہ ہو گیا، لیکن رات کو قرائیوں نے میرا سونا حرام کر دیا۔ میرے تعلق والے آئے، انہوں نے مجھے دوبارہ رقم آفر کرنا شروع کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس بات کے پیسے آپ مجھے دیتے ہو، کہ اس پر مقدمہ تو درج کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے 20,000 روپے آپ کو دیتے ہیں کہ ریمانڈ جسمانی لے کر اسے مزید ہیروئن برآمد نہ کرو اور اسے جیل بھیج دو تاکہ اس کی ضمانت ہو سکے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ دراصل وہ مجھے میرے تعلق والے لوگوں سے پیسے دلوا کر پھنسانا چاہتے تھے کہ کل کلا اینٹی کرپشن میں مجھے اسی طرح ذلیل کر سکیں جس طرح میں نے انہیں تھانے میں کیا تھا۔ میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا اور ان کی بچھائی ہوئی شطرنج کی بازی شامت دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے جو رقم دی اس سے میں اگلے ہی دن DSP کے دفتر روانہ ہو گیا۔ قرائی کو تھانے سے ایک صاحب کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اسے جیل چھوڑ کر آ جائے۔ DSP صاحب کو میں نے اس کا حصہ دیا اور بتا دیا کہ میرے خلاف قرائی درخواست دینے کو تیار ہیں۔ ایک حصہ اسی دن میں نے اینٹی کرپشن میں اپنے دوست جو سپرنٹینڈنٹ ہے کو دیا اور انہیں بھی بتایا کہ میرے خلاف درخواست آنے والی ہے۔ دونوں درخواستیں میری توقع کے مطابق پہنچ گئیں، جن میں سے ایک درخواست DSP صاحب نے فائل کر دی۔ قرائیوں کو وہاں سے اتنی بھی امید نہیں تھی۔ 1-2 تاریخوں پر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے میں نے پیسے تو واپس کرنے ہی ہیں، تو کیوں نہ باہری ڈیل کر لیں۔ وہ اس پریشر سے نکلنے کے لیے میری کچھ مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ تم نے تو اپنے روپے لے ہی لینے ہیں، مجھے کچھ اور دو پھر اکٹھے لے لینا۔ وہ ڈائریکٹر صاحب کے پیش ہو گئے اور انہیں بتایا کہ تھانے دار اتنا بدماش ہے، آپ کے دروازے کے باہر ہم سے روپے مانگ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بلا کر جھڑکا۔ جھڑکیاں تو تمام ہی اینٹی کرپشن دفتر ہی دیتا رہا ہے، لیکن انکوائری میں انہوں نے مجھے اس وجہ سے بے گناہ کر دیا کہ کوئی پولیس آفیسر لوگوں سے پیسے لے کر ناجائز لوگوں کو ہیروئنوں کے کیس میں نہیں الجھاتا، اور لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خود پیسے دے کر ہیروئن کے مقدمے میں چالان ہوں۔ وہ مجھے جھڑکیاں دیتے رہے اور ساتھ میری انکوائری میں مجھے بے گناہ کر کے بڑے افسران سے ان کی تصدیق بھی کراتے رہے، حتیٰ کہ لاہور کے سب سے بڑے افسر سے بھی۔ اب میرے خلاف مدعی کہیں اور شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چپ ہو گئے اور نثار قرائی کا باپ 3 سال چپ چاپ جیل میں سڑتا رہا اور پھر وہیں چپ ہو گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔